السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين. إنما المسلمون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان ہوا. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جمعہ کا مبارک موقع عطا فرمایا. غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ زنجیریں. غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ زنجیریں. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کر جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس روزے بازو کا. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس روزے بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. آج کا موضوع سلگتا حالات پہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر. ہمارا خاندان کیسے بنے گا؟ ہماری بیویاں ہم سے کیسے خوش ہوں گی؟ معاشرہ مثالی کیسے بنے گا؟ معاشرہ ایک باپ ہے تو آنے والے بچوں کے لیے آئیڈیل کیسے بنے گا؟ ایک ماں ہے تو آنے والے بیٹیوں کے لیے آئیڈیل کیسے بنے گی؟ ایک بھائی ہے تو آنے والی نسل کے لیے اس کے لیے ایک نمونہ، ایک مثال ثابت قدم کیسے ہوگا؟ ایک پڑوسی ہے تو بچے بڑے ہونے کے بعد پڑوسی کے ساتھ کیسے بہتر سلوک کرے؟ ایک ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کا خیال کرنے پر اللہ اس کو کیا اجر عطا کرتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ سدھارنے کے لیے، معاشرے میں بہتری لانے کے لیے، معاشرے میں برتری پیدا کرنے کے لیے، معاشرے میں اتحاد قائم کرنے کے لیے، معاشرے میں اعتماد قائم کرنے کے لیے، معاشرے میں مصالحت رکھنے کے لیے، معاشرے کو بھروسہ مند رکھنے کے لیے،
معاشرے کو پراعتماد بنانے کے لیے، معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے، معاشرے کی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے، معاشرے کے اندر رہنے والوں کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے، ہماری سوسائٹی میں جہاں غیر مسلم بھی ہو، مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، اپنے ہو، بیگانے ہو، پرائے ہو، دور کے ہو، قریب کے ہو، بعید کے ہو، نزدیک کے ہو، گھر کے آگے اور پیچھے رہنے والے، گھر کے دائیں اور بائیں رہنے والے، گھر کے نیچے اور اوپر رہنے والے، ان سارے لوگوں کی اخلاق، ان سارے لوگوں کے کردار، ان سارے لوگوں کے معاملات اگر خوشگوار رہے تو معاشرہ بنے گا۔ معاشرہ پیسوں سے نہیں بنے گا، معاشرہ دولت سے نہیں بنے گا۔ معاشرہ اگر دولت سے بنتا تو فرعون کامیاب ہوتا، قارون کامیاب ہوتا، نمرود کامیاب ہوتا، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ کامیاب ہوتا۔ معاشرہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے جب معاملات سے پیش آؤ تو خوشنما چہرہ سامنے رکھو۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کو گھور کے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو گھور کے دیکھ رہا ہے، اب آپ بھی گزر گئے سامنے سے، وہ بھی سامنے سے گزر گیا، نہ اس کے دل میں آپ کی محبت، نہ آپ کی محبت اس کے دل میں۔ قرآن نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھا کلام کرنا، اچھی باتیں کرنا، اچھی گفتگو کرنا، وہ لوگ چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم، چاہے اپنے ہو کے بیگانے، پڑوس ہو کے رشتے دار، ہر کسی کے ساتھ خوشگوار معاملات رکھنے سے معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ ہمارے محلے میں، شہر میں، علاقے میں رہنے والے وہ کیا بنتا ہے بھائی، بات کرے تو دل کو لگ جاتی ہے، کیا بنتا ہے، دل اور نیت کو صاف رکھ کر بات کرتا ہے، کیا بنتا ہے، جب بھی ملو سلام کلام دعا کا اہتمام کرتا ہے۔ یہی ہے حقوق، بٹھا کر کھلانا ضروری نہیں، اچھا پہنانا ضروری نہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، حدیث میں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جمعہ میں، نہ عیدین میں نئے کپڑے پہننے پر زور نہیں دیا، اچھے کپڑے پہننے پر زور دیا۔ اگر نیا کپڑا پہننے پر زور دیا جاتا تو غریب کیسے عید منائے گا جب تک اس کو نیا کپڑا نہ ملے؟ مسکین کیسے عید منائے گا جب تک کہ اس کو نیا کپڑا نہ ملے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا صاف شفاف کپڑا چاہیے۔ لوگوں کے معاملات اور خوشگوار ہونے کے لیے آج ہم لوگ اس کی کیپیسٹی دیکھتے ہیں، اس کا پاور دیکھتے ہیں، اس کی استطاعت دیکھتے ہیں، اس کے مال، اس کی جان، اس کے جلال کو دیکھ کر لوگ تعلقات بناتے ہیں۔ جس سے کچھ ملتا نہیں، لوگوں سے کیا لگائیں گے، اس سے کیا بات کریں گے، اس سے وقت ضائع کرنا ہے، منہ بھی نہیں لگائیں گے، دل میں خیال میں چلتا کہ منہ بھی نہیں لگائیں گے، بس سلام کرے بس کافی ہے۔ اگر وہی آدمی پاورفل ہو، طاقتور ہو، صاحب استطاعت ہو، صاحب ثروت ہو، صاحب مالدار ہو تو دل چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں، اس کے ساتھ پھروں، اس کے ساتھ اٹھوں، اس کے ساتھ کھاؤں۔ اس سے معاشرہ بننے والا نہیں، آدمی ضرورت کے تحت جا رہا ہے۔ دو چیزیں اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، باپ چاہتا ہے کہ گھر میرا خوشگوار ہو، ماں چاہتی ہے کہ گھر خوشگوار ہو، بیٹیاں اور بیٹے چاہتے ہیں گھر خوشگوار ہو۔ جب بھی اپنے والدین سے ملیں، جب بھی اپنے بچوں سے ملیں، جب بھی اپنے رشتے دار سے ملیں، اپنے متعلقین سے ملیں، اپنے اڑوس پڑوس سے ملیں، سلام کے بعد اچھی بات کرنے کا اہتمام کریں۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ پیش ہوا تو اس میں نمک مرچی مسالے ڈالنے کی کوشش کریں۔ کسی گھر کے اندر کسی لڑکی کے شوہر نے اس کو مارا، اگر کسی کو اس کا علم ہوا رشتے داروں میں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی سب پہلے سے تو ہے، کوئی پریشان معلوم ہوئی کہ کچھ خبر ایسی آئی سامنے، اس کے بجائے کیا ہوا، داماد پھول پھوٹا کر دینا، پھول پیٹا کر دینا، تو اس سے سامنے والے کی مزید اور تکلیف بڑھ جائے گی۔ آپ نے اس انگار میں، اس زخم میں نمک اور مرچی ڈالنے کا کام کر دیا ہے۔ یہ زبان، آقا علیہ السلام نے فرمایا دو انچ کی زبان ہے،
اے ابو ذر، اے ابو ہریرہ، اس کو سنبھال کے رکھنا. اگر یہ صحیح ہے تو جسم کا ہر پارٹ، ہر حصہ صحیح ہے. اگر یہ صحیح نہیں، زبان اگر صحیح نہیں، تو کبھی سر پہ مار پڑے گی، کبھی پیٹھ پہ مار پڑے گی، کبھی ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، کبھی زخم لگ جائیں گے، کبھی آنکھ پھٹ جائے گی، ناک پھٹ جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا زخم ہوں گے. اسی لیے صبح ہوتے ہی جسم کے سارے اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تو اگر خاموش رہے 32 دانتوں کے اندر، 28 دانتوں کے اندر، تو ہم سب سیف ہیں، ہم سب محفوظ ہیں. اگر تیری شرارت ابھر کے آ گئی تو پھر ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں. تو معاشرے کو بولتے ہیں کہ بچے ایسے بن گئے، بیوی ایسی بن گئی، بھائی ایسے بن گئے، پڑوس ایسے بن گئے. اس کے لیے اللہ نے دو چیزیں رکھا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرنا، اس کو ذہن میں رکھنا. اور دوسری بات وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب لوگوں سے ملو خوشگوار ماحول میں ملو، اپنے چہرے کو مسکراتا ہوا رکھنا. اب یہ دیکھ کر کوئی نوجوان بولے کہ سامنے سے لڑکی جا رہے تو میں خوشگوار پھر ان کے خلیف صاحب کو بیان کرتے ہیں. ایک صاحب ایک مجلس میں بیان سن رہے تھے، خطیب صاحب بیان کرے کہ وہ گناہ صغیرہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے. گناہ صغیرہ وہ ایک مرتبہ اگر نظر پڑ گئی لڑکی پہ تو معاف ہے، دوسری مرتبہ جان بوجھ کے دیکھا، تیسری مرتبہ اگر دیکھا، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا معاف نہیں. تو مجلس سے اٹھ کے بولا کہ پہلی مرتبہ غور سے دیکھا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ پہلی نکاح معاف ہے؟ پہلی نکاح معاف نہیں. جب اس کو احساس لگے، پتا چلے کہ یہ لڑکی بس اپنی نظروں کو نیچے کر لے، یہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ جو وضو سے، نماز سے، قرآن سے، تلاوت سے، صدقے سے، عمل سے، حسن ظن سے، حسن عمل سے، حسن نیت سے گناہ خود بخود مٹ جاتے ہیں. بقیہ جو گناہ ہے جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے، صبح کا تہائی وقت ہے، اپنے بستر سے اٹھ کر دبے پاؤں جا رہے تھے. میری نگاہ ایک دم آنکھ کھل گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دبے پاؤں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ فرمایا عائشہ میں اللہ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کے لیے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خلاصہ بتا رہا ہوں، کہا کہ رسول اللہ اتنا آہستہ؟ فرمایا ہاں عائشہ تیری دین میں خلل نہ ہو. معاشرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جس کی بیوی اگر اس سے خوش ہے گھر خوشگوار بن گیا. آدمی پڑوس سے محلے کے اندر تعلقات صحیح رکھا تو محلہ میں اس سے عاجز ہو گیا، متاثر ہو گیا. بھئی وہ صاحب تو بہت بڑے اچھے نیک لوگ ہیں، وہ تو بڑے اچھے بزرگ ہیں، وہ تو نیک ہیں، فرمانبردار، خدمت گزار ہیں، ان کی گھر کی کوئی شکایت اب تک ہمارے پاس بھی نہیں آئی اور ہم لوگ اسے بڑے ادب سے ملتے ہیں. معاشرہ یہی سے شروع ہوتا ہے. اب لوگ کہیں گے یہ بات نہیں بولنا تھا، دوسری باتیں سنانا تھا، اور یہ مشکل ہے، یہ ناممکن ہے. بولتے نا کہ وظائف کے بارے میں بول رہے، فلاں وظیفہ، فلاں وظیفہ، فلاں وظیفہ، یہ پڑھیں گے تو یہ ملے گا، یہ پڑھیں گے تو یہ ملے گا، یہ پڑھیں گے تو یہ ملے گا، اور سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز پڑھنا. بولتے شیطان آ کے ہوتا یہ نہیں ہو سکتا، دوسرا کچھ بھی تسبیح دے دی تو بس ایک آیت چھو بول دیے بس. معاشرہ یہی سے شروع ہوتا ہے کہ آدمی، ہمارے استاد محکم بولتے تھے، فرماتے تھے اگر کوئی کسی آدمی کی تصدیق کرنا، اس کی ایمان کے بارے میں، اس کی امانت کے بارے میں، اس کی دیانت کے بارے میں، اس کے صبر کے بارے میں، اس کے عدل کے بارے میں، اس کی سخاوت کے بارے میں، تو اس کی بیوی سے پوچھنا یہ آدمی کیسا ہے. خود جا کے نہیں پوچھنا ہے، اپنے بیگم سے، اپنی بہنوں سے پوچھنے لگوانا ہے. اگر بیوی کہتے کہ ہمیں میرا شوہر ایماندار ہے تو بس سمجھے وہ اللہ کے یہاں ولی ہے. ولی نہیں بلکہ ولی کامل ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں تو دبے پاؤں آپ جا رہے ہیں. لوگوں نے صحابہ نے پوچھا اتنا آہستہ آپ کیوں چلتے ہیں؟ آپ
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو گھر والی ہے، میری جو زوجہ ہے، اس کے دین میں کوئی خلل نہ ہو۔ اب اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کو عملی طور پر ایک عملی نمونہ، ایک آئیڈیل پیش کیا۔ یہ نہیں کہ بتا دیے کہ کرنا ہے بس، کرنا ہے بس، بتایا نہیں، آپ نے عمل کر کے دکھایا امت کو۔ اگر باپ بھی عمل کر کے دکھائے گا، گھر کے اندر اپنی ماں سے محبت، اپنی ماں کا خیال، تو بچے بھی ایسے ہی ان کی خدمت کرنے والے بن جائیں گے۔ بچے اخلاق سے، اعمال سے متاثر کیسے ہوتے ہیں؟ جن بچوں کا بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس، صلحاء کے پاس، بڑے بڑے جو رشتے دار جو لوگ ہوتے ہیں، دانش مند لوگ، ان کے سامنے یہ لوگ جب اٹھنا بیٹھنا ان کا ادب سے ہوتا ہے تو یہ بڑے ہو کر بھی باادب بنتے ہیں اور بانصیب ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کا اٹھنا بیٹھنا عیاش اور مکار اور فجار منافق صفت انسانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو یہ بڑے ہو کر ابلیس کی لائن میں چلے جاتے ہیں، یہ بڑے ہو کر غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگوں سے اچھی بات کہنا، دوسری بات جب لوگوں سے ملے تو مسکراتا ہوا ملاقات کرے، چہرہ مسکراتا ہوا رکھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جن کو ہم پہچانتے ہیں مسکرا کے سلام کرتے ہیں، جن کو ہم نہیں پہچانتے ان کو مسکرا کے سلام نہیں کرتے۔ جب میں اپنے بچپنے میں یہ حدیث سنا، قرآن پاک کی آیت بھی سنا، دو تین لوگوں سے مسکراتے ہوئے سلام کرا، جب ہجرت کا دور تھا تو لوگ پوچھنے کہ بیٹا ہم آپ کو نہیں پہچانے۔ دو تین لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں پہچانے، تو انہوں نے بتایا کہ مسکراتے ہوئے ملنا یہ سنت ہے۔ اچھا اچھا اچھا، یعنی مسکرا کے سلام کرے تو سامنے والا نے سوچا کہ کہیں نہ کہیں مجھے پہچانتا ہوگا، اسی لیے اس نے مجھے مسکرا کر سلام کیا۔ قرآن نے کہا انما المسلمون اخوہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ سب سے بڑا اور بہترین رشتہ ہے، عالمی رشتہ، دونوں جہاں کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنائے گئے، خلیفہ بنے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مسجد نبوی کے باہر ایک چارٹ لگا ہوا ہوتا کہ فلاں صاحب کو فلاں ضرورت ہے، فلاں صاحب کو فلاں مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، فلاں کو فلاں، فلاں کو فلاں، ایک کے یہاں فلاں صاحب کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ اب ہر کوئی صحابی آتے ہیں، وہ دیکھتے اور اس کے بعد ان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ ایک خاتون بڑھیا کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے آگے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں ارادہ کیا اس بڑھیا کی خدمت میں کروں گا، اس کے کام میں کروں گا۔ صبح نماز فجر کے بعد اشراق کا وقت مکمل ہوا، آپ اس بڑھیا کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اماں پردہ کر لیجیے، میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ تو بڑھیا کہتی کہ بیٹا خدمت کرنے والے نے خدمت تو کر لی ہے، اب تو کوئی کام نہیں ہے میرے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان، کہنے لگے کون خدمت کرتا ہے؟ کہنے لگے پتا نہیں، ایک شخص آتا ہے، کنڈی بجاتا ہے کہ پردہ کر لو، میں پردے میں چلے جاتی ہوں، وہ برتن دھلتا ہے، گھر صاف کرتا ہے، پانی بھر کر لے آتا ہے، جو کھانے کی چیز کی ضرورت ہے وہ لا کر رکھ دیتا ہے، اس کے بعد پھر کنڈی بجاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ پردہ ختم ہو گیا، اس کے بعد باہر آ جاتے ہیں۔ کوئی رشتے داری نہیں، کوئی رشتے داری نہیں۔ آج اگر خالہ کی نہیں بنتی، پھوپھو کی، پھوپھی کی نہیں بنتی، بچے اگر وہاں جاتے بھی ہیں تو ماں ڈھونگا مار کے کیا ضرورت ہے خالہ کے پاس جانے کی، کیا ضرورت ہے پھوپھو کے پاس جانے کی، پھوپھو سے جانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس خاتون کے پاس گئے، کوئی رشتے داری نہیں، تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن نماز فجر پڑھتے ہی فوراً چلے گئے، روٹی بجائی، اماں خدمت کے لیے آیا ہوں، تو کہنے لگے خدمت کرنے والے نے خدمت تو کر لی۔ یہ پریشان عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرا کو خدمت کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، نماز فجر سے پہلے چلے گئے، اس کے بعد تیسرے دن کنڈی بجائی تو بڑھیا کہنے لگی خدمت کرنے والے نے خدمت کر لی،
بالکل ارشاد. تو چوتھے دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز عشاء پڑھ کے بیٹھ گئے. اب دیکھتا ہوں کہ کون خدمت کرتا ہے. دیکھا اندھیرے میں ایک شخص آ رہا ہے, کوئی آواز نہیں آنے کی, چلنے کی بھی آواز نہیں. چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تاق میں بیٹھے ہوئے کون ہے جو خدمت مخلص, جو اپنا نام بھی نہیں بتاتا, اپنا حلیہ بھی نہیں بتاتا, اپنی شکل بھی نہیں بتاتا, اپنی صورت بھی نہیں بتاتا, اعلان بھی نہیں کرتا, خاموشی سے خدمت کرتے چلا جاتا ہے. اب دیکھا دبے پاؤں میں کوئی شخص آ رہا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کر کے فرمایا کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وعلیکم السلام کہا تو وہ سمجھ کے, ابو بکر آپ؟ فرمایا ہاں میں ہوں. فرمایا آپ بغیر چپل کے آ رہے ہیں, بنا چپل کے آپ تشریف لے آ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے عمر رات کا سناٹا ہے, رات میں اس علاقے کے اندر مسلمان غیر مسلم سبھی لوگ رہتے ہیں. اگر میں چپل پہن کے آؤں, چپل کی آہٹ کسی گھر کے اندر بھی اگر چلی جائے تو پھر قدم پہ چلنے کی آواز اگر کسی کے پاس چلی جائے تو ان کے نیند میں قتل ہو جائے گی, اس لیے میں چپل پہن کے بھی نہیں جاتا. یہ عمر رضی اللہ, یہ عمر فاروق رضی, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خلوص ہے. رات کی تاریکی میں جب سب سو گئے ہیں, کسی کو پتا نہ چلے میرے اخلاص کا, میرے عمل کا, اور جس کے لیے میں خدمت کرتا ہوں اس رب کو معلوم ہے اور میں اس کی خدمت کر رہا ہوں, میں اس اللہ کے لیے خدمت کر رہا ہوں, اس کو راضی کرنے کے لیے خدمت کر رہا ہوں, اس کے فضل اور اس کے کمال حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. دنیا والوں کے لیے کروں گا تو دنیا میں باوا ملے گی, آخرت میں آ ملے گی. ریا کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا, دکھاوے کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ابو بکر یہاں بھی سبقت لے گئے, کہنے لگے یہاں بھی سبقت لے گئے. پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے, ایک مرتبہ دیکھا راستے میں ایک خاتون چولہا تو جلا رہی ہے, ہانڈی تو چولہے پر ہے اور چمچہ بہت دیر سے جلا رہی چمچ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گئے, کمبل اوڑھ کر اجنبی بن کے کہا کہ بڑھیا کیا بنا رہی ہے؟ کہنے لگے بچے بھوکے ہیں دن بھر, وہ تڑپتے ہیں بھوک کے لیے, تو میں پانی گرم کر رہی ہوں. بچے یہ سوچ رہے کہ میں کچھ پکا رہی ہوں, اور اس امید پر, اس انتظار پہ بچے روتے روتے سو جاتے ہیں, جب صبح ہو جاتی تو کچھ نہ کچھ انتظام کر لیتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے کہ عمر تیری خلافت میں, تیری بادشاہت میں, تیری ذمہ داری میں ایک بڑھیا کے بچے, ایک خاتون کے بچے بھوکے ہیں, وہ یتیم ہیں, اور تجھے خبر نہیں. اسلم رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے غلام تھے ساتھ میں لے کر گئے. اپنے قیام گاہ جانے کے بعد وہاں سے آٹا لیا, گھی لیا, کھجور کو لیا, ان چیزوں کو لے کر جب اٹھانے لگے تو اسلم جو ان کے غلام رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے امیر المؤمنین مجھے دے دیجیے, میں اٹھاؤں گا, مجھے دیجیے میں اٹھاؤں گا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ بھی کل قیامت کے دن میں ہی اٹھانے والا ہوں, لہذا یہ بوجھ بھی مجھے اٹھانے دیں, یہ میرے ذمہ ہے, تیرے ذمہ نہیں ہے, تیرے ذمہ نہیں ہے, میرے ذمہ داری ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اس تھیلے کو اپنے کندھے پر لے کر نکل رہے. خلیفہ وقت جو تقریباً آدھی دنیا کے قریب قریب جس حصے پر انہوں نے بادشاہت کی وہ عمر فاروق, جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وہ عمر فاروق, جن کے بارے میں نبی نے کہا میرے بعد اگر نبی ہے تو وہ عمر فاروق, وہ عمر فاروق جن کے اسلام لانے سے اسلام کو صداقت ملی, جن کے اسلام لانے سے اسلام کو شجاعت ملی, جن کے اسلام لانے سے اسلام کو سربلندی ملی, جن کے اسلام لانے سے صحابہ خوش ہو گئے تھے, جن کے اسلام لانے کے لیے آقا نے دونوں ہاتھ آسمان پہ اٹھا کر دعا مانگی تھی, وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا سامان خود اٹھا کے لے کے چل رہے ہیں. جب لے گئے وہاں پہ حلوہ تیار کیا, پانی ڈالا, آٹا ڈالا, گھی ڈال کر اس کے اندر شہد ڈال کر, کھجور ڈال کر جب آپ نے حلیہ بنا دیا, اس کے بعد کہا کہ لو ماں اپنے بچوں کو کھلاؤ. جب وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی تھی تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے خلیفۃ المؤمنین
آپ بہت مصروف شخصیت ہیں، اتنا کام تو کر لیا، اب چلتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے نہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں۔ آپ رات کے تاریکی میں کچھ دیر وہی بیٹھے رہے۔ جب بچے کھا لیے اور کھانے کے بعد ان کے اندر جب دم آیا، وہ کھیل کود کرنے لگے، تب عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے روانہ مسکراتے ہوئے روانہ ہوئے۔ تو حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، جب ان کو کھانا تیار کروا دیا اس کے بعد نکل جاتے تھے، آپ بیٹھے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے جن آنسوں میں میں نے جن آنکھوں میں بچوں کے آنسوں دیکھا تھا، ان آنکھوں میں خوشی دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں بیٹھ گیا کہ بچے پیٹ بھر کھائیں۔ جس طرح باپ اپنے بچے کو دیکھ کر کھاتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ماں اپنے بچے کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ یہ بچے، یہ امانت ہے مسلمانوں کے جو یتیم بچے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم بچہ ہوتا ہے اس کے سر پہ اگر کوئی ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے، ایک ایک بال کے عوض اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے، نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ معاشرہ دکھا کے کرنے سے نہیں ہوتا، معاشرہ اسٹیٹس قائم کرنے سے نہیں ہوتا، اسٹیٹس پہ لگانے سے قائم نہیں ہوتا، معاشرہ عملی میدان میں اتر کر کام کرنے سے معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرہ اس سے بنتا ہے، معاشرہ ان چیزوں سے نہیں بنتا جو ہم اور آپ سوچتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے پر قربانی دیں گے، ایک دوسرے کے لیے ہدیے تحفے تحائف دیں گے۔ ہدیے تحفے تحائف کا مطلب یہ نہیں کہ سونا چاندی ہمیشہ دیتے رہے۔ ہدیہ تحفہ سب سے ادنا اور اعلیٰ ہدیہ یہ ہے، اس کے بارے میں آپ اچھا سوچیں اور وہ بھی آپ کے بارے میں اچھا سوچیں۔ اس کو آپ سلام کریں وہ آپ کو جواب دے، یا آپ اس کو سلام کریں وہ آپ کو جواب دے۔ یہ سب سے بڑا مسلمانوں کا ہتھیار ہے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو۔ اس سلام کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہوگا، اس سلام کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر اجتماعیت پیدا ہوگی، اس سلام کے ذریعے سے اپنائیت آئے گی، اس سلام کے ذریعے سے اختلافات مٹ جائیں گے، اس سلام کے ذریعے سے امت کو ایک کرنے کا، ایک ہونے کا موقع ملے گا۔ ایک صف میں کھڑے ہو جائے تو بن جاتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات کرنی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، ایک ہو جائیں تو بن جائے خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات کرنے کی۔ سلام وہ ہے جو امت کے اندر بگاڑ بھی پیدا کر دے گا اگر سلام نہیں کریں گے۔ اگر سلام کریں گے امت کے اندر سلامتی اور رحمت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ اس سلام سے دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، بغض ختم ہو جاتے ہیں، عداوت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف واضح طور پہ کہہ دیا قیامت کے قریب لوگ صرف جانے پہچاننے والوں کو ہی سلام کریں گے۔ اب دیکھیں نا، نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلیں گے، بہت سارے لوگ آپس میں چپل پہنیں گے، بازو سے گاڑی نکالیں گے، کوئی نکال رہا دیکھ رہا تو ایسا بولیں گے لیکن سلام نہیں کریں گے، اور اس میں آتا مسکراتے بس چلیے چائے پی لیں گے، کھانا کھا لیں گے، جمعہ کا دال کھانا لگانا کھا لیں گے۔ جس کو نہیں جانتا بس ایسے دیکھیں گے یہ کب گاڑی نکالیں گے، وہ دیر کر دینا، دیکھ رہا ہوں تھوڑا اور صبر کریں گے، چلو جمعہ ہے، چلو جمعہ کے کپڑے پہن کے ابھی نماز پڑھ اچھا نہیں رہتا، چلو مسجد میں باہر ہے تو بتاتا تھا۔ یہ سب خیالات دل میں آتے آتے ہی نہیں آتے، آپ امام صاحب کو بھی آئے، ہمارے اندر بھی آتے، کیونکہ بازار ہے یہ ایسی چیز، بازار ہے یہ ایسی چیز۔ باہر اگر ذرا کوئی گاڑی نکالنے میں دیر ہو گئی تو پورا غصہ آنکھوں میں بھر، کسی کے آنکھ میں، کسی کے ناک میں، کسی کے جب بات سے جھگڑوں میں غصہ، تھوڑی دیر کر کیا بتاؤں گا اس کو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام جانے پہچانے لوگوں کو ہی کریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ سستا سودا سلام کرے 30 نیکیاں حاصل، سلام کرے دل کو محبت والا بنا دے، سلام کرے لوگوں کا اعتماد حاصل کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا، سلام اس قدر کیا کرتے تھے، دو صحابی جا رہے تھے راستے میں، درمیان میں ایک درخت تھا، راستہ بھی تنگ ہے، دو ادھر سے بھی نہیں آ سکتے، دو ایک ساتھ مل کے ادھر سے بھی نہیں آ سکتے، دونوں اگر ایک ساتھ گزرنا ہے تو ایک دائیں جائے گا ایک بائیں سے جائے گا، بیچ میں درخت ہوگا۔
جب دونوں ایسے نکل گئے تو اس میں سے ایک صحابی دوسرے کو سلام کرنے لگے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ صحابی بولے مذاق کر رہے ہیں کہ ابھی ہم بات کرتے جا رہے ہیں تم سلام کر رہے ہیں۔ اب یہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، جو بچے اپنے ماں باپ کو ہر بات بتاتے ہیں ان کو بہترین نصیحت ملتی ہے، ہاں بیٹا آج جو کام کیے بہت اچھا ہے۔ اب کبھی بول دیے کہ ہاں یہ کام نہیں ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، تو ماں باپ نصیحت کریں گے یہ آئندہ نہیں کرنا۔ تو صحابہ ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کرتے تھے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر کا معاملہ ہو باہر کے معاملہ ہو۔ اس لیے قیامت تک انبیاء کے جو وارث علماء سے لوگ اپنے گھر کی باتیں پیش کریں گے، وہ مسائل قرآن و حدیث سے نکال کے بتائیں گے۔ تو دو صحابہ نے جا کے کہنے لگے، صحابی کس طرح انہوں نے راستے میں چل رہے تھے، درخت بیچ میں آ گیا تو سلام کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں آپس میں سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، ایک تھوڑی دیر کے لیے گردن ایسے پھیر کے ایسے پھیرا، ایسے پھیر کے ایسے پھیر لیا، اس اسنا میں، اس لمحے میں، اس سیکنڈ میں، اس موقع پر شیطان درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جو سلام کیا وہ صحیح سلام تھا۔ آدمی جس سے جتنا تعلق رکھتا ہے وہ اتنی محبت کرتا ہے، اور جو کام جس انداز سے کرے گا وہ اس کو اتنا فائدہ دے گا۔ اور سلام بھی ہم کو اسی انداز میں کرنا ہے، کم سے کم السلام علیکم اتنا تو کہنا ہے۔ آدمی جب سلام ذرا اچھی آواز میں کرتا ہے تو سامنے والا آپ کی طرف پورا متوجہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ جو بات بولیں گے اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ آپ بولیں گے السلام علیکم، یہ کام ہے فلاں 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 فلاں، تو بعد میں بولیں گا فون کر کے کچھ کام بولے تھے ایک آدھ یاد ہے بقیہ بھول گیا، ابھی تک کیا یاد نہیں۔ ایک حکمت ہے سلام کے اندر، آدمی سلام کرنے والا زور سے سلام کرتا ہے تو سامنے والا متوجہ ہوتا ہے مکمل، اور اس کے ذریعے سے دائیں بائیں والوں کو بھی سلام پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیان میں شیطان حائل ہو گیا، ان کا سلام کرنا بالکل صحیح تھا، ان کا سلام کرنا بالکل حق تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے ولی کامل گزرے۔ جب ان کے پڑوس میں ایک مکان بک رہا تھا، اور مکان بیچنے والا کون؟ مکان بیچنے والا یہودی۔ تو مکان کی قیمت ہے 1000 دینار اور یہودی بیچ رہا 2000 دینار۔ لوگ آ کر کہنے لگے بھائی اس علاقے کے اندر ریٹ تو 1000 دینار کا ہے، آپ 2000 دینار میں مکان فروخت کر رہے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا 1000 زمین گھر کی قیمت ہے اور 1000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی ہونے کی حیثیت سے۔ یہی ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑوسی اچھا ملنا بھی بہت بڑی نعمت۔ جس طرح بیوی کو اچھا شوہر ملنا بہت بڑی نعمت، شوہر کو صحیح بیوی ملنا بہت بڑی نعمت۔ بیوی اگر صحیح نہیں ملی گھر کو جہنم بنا دے گی، اگر شوہر گھر صحیح نہیں ملا تو گھر ویران ہو جائے گا، ویران رہے گا۔ تو اسی لیے یہودی کو معلوم ہے کہ معاشرے کے اندر انسانوں کو کیسے ہونا چاہیے۔ تو یہودی کو پتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کے معاملات بہت اچھے ہیں۔ آج جو تھے نا نمبر پلیٹ ذرا اچھے رہیں تو اس کی گولی لگتی، بعض نمبر ایسے ہیں گاڑیوں کے پیچھے کہ 3 لاکھ 4 لاکھ میں بک گئے، فون نمبر میں بھی آخر میں 786 آ گیا تو قیمت زیادہ، تو اور اچھے خاص نمبر آ گئے تو قیمت زیادہ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی یہودی وہ اپنے گھر کی بولی ڈبل لگاتا ہے اور لوگ فوراً لے لیتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی ہیں۔ آج مسجد کے پڑوسی ہیں سائے نہیں پڑھنا کرتے ہیں نا، پھر سائے کے اندر آ کے بیٹھے نا، جب مسجد کا سایہ نہیں پڑھنا کرتے نا پھر مسجد میں آ کے بیٹھے۔ اتنی واہیات اور بکواس بے حیا کی باتیں، اتنی باتیں محدثین فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد نماز فجر تک اگر کوئی پروگرام وغیرہ نہیں چلتا ہو، تعطیلات نہ ہو، شب برات وغیرہ نہ ہو، اس موقع پر پہلی سب کو چھوڑ کے بقیہ سب میں نماز پڑھنا ہے۔
اس لیے کہ اس رات میں جنات و شیاطین عبادت کرنے کا اہتمام کرتے رہتے راتوں میں، ہر رات میں بھی. اس لیے پہلی سب کو چھوڑ دو، اس کے بعد جہاں عبادت کرنا ہے کر لو اور سیدھا راستہ چھوڑ دو. یہ بات ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ محترمہ جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو ان کی والدہ محترمہ کہتی فلاں بزرگ کے پاس لے کے جاؤ، ان سے مجھے مسئلہ پوچھنا ہے. حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ، امام اعظم. اس طرح ولیوں میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اعظم ہے. ائمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے فقیہ، جن کی کتب سے، جن کی کتابوں سے، جن کے علم سے آج تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے محدثین، علماء، مفسرین، سب ان لوگوں نے ان سے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا. اب کی ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے کسی بزرگ عالم دین کے پاس لے کے جاؤ، مجھے مسئلہ پوچھنا ہے. کیونکہ ذرا بڑے عمر کے ہوتے ہیں تو تجربے کار ہوتے ہیں اور اس لیے مسئلہ بھی صحیح بتاتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو کسی بڑے بزرگ کے پاس لے جاتے تھے. اب جب ماں پردے میں رہ کر جب مسئلہ پوچھتی تھی تو بزرگ کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ان کی کان میں بتاتے تھے. اس کے بعد بزرگ ان کا شکریہ ادا کرتے، پھر ان کی ماں کو مسئلہ بتا دیتے، پھر ماں خوشی خوشی پھر اپنے گھر روانہ ہو جاتی. یہی تاحیات یہی معاملہ رہا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی یہ نہیں بولے کہ ماں میں خود مسئلے بتاتا ہوں، میں خود عالم دین ہوں. نہیں، ماں کی خوشی کا خاص خیال رکھا، ماں کی خوشی کا خاص خیال رکھا. یہ واقعہ پڑھنے سے پہلے کبھی میں اپنے والدہ کو گاڑی پہ بٹھا کے لے جاتا تھا، معلوم ہے کوئی بھی ضرورت مند دکھا تو فوراً والدہ روکنے کا اہتمام کر دے. تو کبھی کبھی ہوتا کہ مصیب نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن جب یہ واقعہ سنا تو چاہے وہ 1 کلومیٹر کا یوٹرن ہو، پھر لے کے واپس آ کے وہاں پہ دینے کے بعد پھر گاڑی آگے بڑھا دیتا. ورنہ گھر گئے تک والدہ نہیں بولتے اس کو دینا تھا، اس کو دینا تھا، اس کو دینا تھا. لیکن کل ایک بات معلوم ہوئی، آج کل جو چوراہوں پر مانگنے والے وہ ایک مافیا ہے. تصدیق کے ساتھ معلوم ہوئی 2 تصدیقیں، ایک عقل کی تصدیق ہے، ایک نقل کی تصدیق تھی. دونوں تصدیقیں معلوم ہو گئی. چوراہوں پر اکثر چوراہوں پر مانگنے والے ہمارے اسٹیٹ کے لوگ نہیں، اور ہر جگہ پر وہی لباس والے. جس طرح راجستھان اس طرح کے علاقے کے جو کپڑے پہنتے ہیں وہی کپڑے پہننے والے، ہر جگہ وہی ٹیم نظر آتی ہے. کئی بڑے میڈیکل میں وہی لوگ نظر آتے ہیں، باہر ٹھہرے ہوئے کوئی چیز بتاتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، اور پتہ چلا کہ یہی لوگ راتوں میں ڈاکہ پہ ڈالتے ہیں گھروں کے اندر، اور یہی لوگ چوراہوں پر ٹھہر کر ان کی بہت بڑی سازش ہے. لائن بہت بڑی ہے، سیاسی لوگوں تک بھی لائن بنی ہوئی ہے. اس لیے چوراہوں پر دینے کا اہتمام بالکل نہ کریں. دینا ہی ہے، دل نہیں چاہتا تو بھی اپنے خاندان میں غریب ہیں تو جمع کے مہینے میں یا ہفتے میں 1 مرتبہ اس کو دینے کا اہتمام کریں، رشتے داروں کو اس کو دینے کا اہتمام کریں. جب معلوم ہو گیا کہ چوراہوں پر کھڑے مانگنے والے مستحق نہیں ہیں تو آپ کو نہیں دینا چاہیے. آپ بولیں گے دے دیں گے تو آپ کی مرضی ہے. اگر وہ آپ کے دینے کے بعد غلط راستہ اختیار کر لے، جب بات کام میں پڑ گئی تو اس کا اہتمام کرنا. ہمارے استاد محترم ایسی سفر کے بعد اصلاحی مجلس کے ساتھ میں چلے، ایک مستحق کرتا نما ٹوپی والا پہن کے آ گیا اور اس نے سوال کیا تو فوراً 500 روپے نکال کے اس کو دے دی. میں کوئی بھی نہیں بولا، بڑے بزرگ ہیں. اس کے بعد ایک مضمون ان کے سامنے گزرا، پھر اگلے سفر میں دینے کا اہتمام نہیں کیا کہ نہیں ابھی کو دینا نہیں ہے. تو ان لوگوں نے اپنا معمول بنا دیا ہے. جب اتنے بڑے عالم دین نے بتا دیا تو ہمیں بھی خیال کرنا ہے، یہاں سے لے کر اس فقیر سے لے کر گھر کی بیوی تک لوگوں کا صحیح معنی میں ہم ادا کریں گے تو معاشرہ بنے گا. محلے کی غریبی کی فکر نہیں ہے. چوراہوں پر کھڑے مانگنے والے مانگتے ہیں، ادھر ادھر دائیں دائیں کوئی لیڈیز ہے، کوئی بچیاں ہیں، کوئی لوگ ہیں جو ہمارے پہچانت کے ارے نہیں یہ تو کیا سمجھتے کہ غریب سمجھیں گے، فقیر سمجھیں گے، فلاں سمجھیں گے، فلاں سمجھیں گے، فلاں سمجھیں گے. ایک مرتبہ ہم لوگ ٹرین میں جا رہے تھے پڑھائی کے دور میں، ایک خاتون مانگنے کے لیے آئی. آپ پہلے سے ہی سلامت پڑھنے کی عمر ہوئی تھی ہماری، تو مانگنے کے لیے تو مستحق نہیں معلوم تو ہم لوگ دیے. خیر اطراف میں وہ مانگنے کے بعد پھر آ کر کہنے لگی تمہارے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ تو میں بولا تاج محل ہم دیے، 4 مینار ہم دیے، قطب مینار ہم دیے، پورا پبلک کے لیے وقف کر دیے. لیکن مجلس کے اندر اس ریٹ پہ سے بھاشن لگے گا، کیا بات ہے؟ صحیح بات ہے. یہ تو
بھائی آدمی مانگنے والا دیا تو خاموش لینا، نہیں دیا تو خاموش چلے جانا، نہیں وہ پلٹ کے کھڑکی دے گا، گالی دے گا، گاڑی کو دھکا دے گا، ایسے مارے گا. مستحیل آدمی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا اگر اب نہیں ملا تو اگلی مرتبہ مجھے ضرور ملے گا. یہ امید دے گا، یہ امید ہے. تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرما، فلاں چیزیں اے اللہ، فلاں چیزیں فلاں چیزیں. تو اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں تمہاری خیر تمہاری برکت تو تمہارے گھروں سے شروع ہوتی ہے، عمل سے. ایک بزرگ استاد محترم واقعہ بتاتے ہیں، مفتی اعظم تھے وقت کے بہت بڑے مفتی، اور جو گئے وہ بھی بہت بڑے مفتی. دسترخوان لگا کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے بعد جب یہ دسترخوان اٹھانے لگے مفتی اعظم، تو استاد پوچھتے ہیں تمہیں پتا بھی ہے دسترخوان اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بھی پریشان. اب یہ مفتی تو ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، چاہے تو دلیلوں کے انبار لگا دیں، دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھ کے سنائیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مغضوب ولا معتد ولا مستغن عنہ. ربنا جو رکوع سے اٹھتے وقت کرتے وہی ملتی جلتی دعا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مغضوب ولا معتد ولا مستغن عنہ. ربنا پڑھ سکتے لیکن کچھ بھی نہیں پڑھے. کہنے لگے حضرت آپ بتا دیں دسترخوان اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت کہنے لگے دسترخوان اٹھائے تو پہلے اس کے کھانے کے جو لقمے ہیں اس کو اٹھایا جائے، اور جہاں چوٹیوں کے بل یا بلی کوئی پرندے کھا سکتے ہیں اس کی علامت گھر کے اندر بنائے وہاں ڈال دیں. اس کے بعد حضرت کہنے لگے اگر کوئی ہڈی وغیرہ ہو تو وہ اس کو اٹھائے، جہاں بلی اور کوئی چیز نوش کر سکتے ہیں اس کو وہاں کونے میں ڈال دیں، اور فلاں کو الگ کریں فلاں کو الگ کریں. یہ تو ہم دسترخوان بچھانے پر کوئی خیال نہیں کرتے. معاشرہ بنتا ہے. اب جو آدمی دسترخوان اٹھانے پر اتنی چیزوں کا خیال کرتا ہو تو گھر کے اندر اپنے آباء و اجداد کا کیا خیال نہیں کرتا؟ تو معاشرہ بننے کے لیے بچوں کا بڑے پڑھائی میں لکھائی میں ہونا، بچے باہر جا کے کمانا، ڈالر بھیجنا، لاکھوں بھیجنا، کروڑوں بھیجنا، یہ نہیں کہ باپ اپنے بیوی کا خیال رکھے، بیوی اپنے شوہر کا خیال رکھے، شوہر اپنے بیوی کا خیال رکھے، بچے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں، بھائی بہن ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، پڑوسی کا خیال رکھے، گھر میں محلے میں خاندان میں غریب مستحق کا خیال رکھیں. انہی چیزوں سے معاشرہ بنتا ہے. اور آخری درجہ معاشرہ بننے کا، آخری درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی خوشگوار ملاقاتیں، لوگوں کے خوشگوار معاملات، لوگوں کے حسن زن باتیں معاشرے کے اندر سدھار پیدا کر دیتا ہے. اللہ سے خوب دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے. اور ایک اعلان ضروری آپ حضرات کے سامنے میں کروں، جمعیت العلماء جو بلا کسی مسلک اور مذہب کے قوم کے لیے غیر مسلموں اپنوں اور بیگانوں کے لیے کام کرنے والی ہیں، یہ ماہ محرم الحرام کے موقع پر سرزمین دکن میں سب سے پہلی مرتبہ عظمت صحابہ و اہل بیت اطہار کے عنوان پر کوئی اس کا مقابلہ رکھے. مسابقے میں صرف اسکول اور کالج کے طلباء و طالبات حصہ لے سکیں گے. کوئی اس میں شرکت کرنے کے خواہش مند طلباء کو اسکول اور کالج کی آئی ڈی کے ذریعے اپنا رجسٹریشن کروانا ہوگا. مسابقے میں 3 گروپ ہوں گے. جونیئر گروپ یہ ہے 2nd کلاس سے 5th کلاس تک ہے، اور اس کے بعد یعنی ہائی اسکول گروپ ہے 6ویں جماعت سے 6th کلاس سے 10th کلاس تک ہوں گی. اس کے بعد انٹر ڈگری کے بچے ہیں، ان کا الگ گروپ بنایا گیا ہے. مسابقے میں صرف گریٹر حیدرآباد اسکول اور کالج تک ہی محدود ہے. رجسٹریشن جو ہے وہ آن لائن ہوگا، اس کے لیے بار کوڈ بھی دیا گیا ہے، فون نمبر بھی ہے. اس کی فیس صرف 100 روپے ہے، اور اس کے لیے تقریباً علیحدہ اول دوم پوزیشن پہ انعامات تقریباً 1 لاکھ سے زائد انعامات بھی رکھے گئے ہیں. اور یہ کتابیں ہیں، اس کتابوں کے اندر بار کوڈ دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے ایڈمیشن دیا جا سکتا ہے. جس میں صحابہ کے بارے میں مختصر انداز میں ہمارے نونہالوں کو، نوجوان بچوں کو صبح مکتب کے زیادہ وقت نہیں دے سک رہے، ٹیوشن کا بہانہ ہو رہا ہے یا پڑھائی کے لیے ضروری ان کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے علماء نے بہت سارے تقریباً 200 علماء مل کر ان کتابوں کو تیار کیا الحمدللہ. تو اس کتاب کے اندر سوال جواب دلائل کے ساتھ عظمت صحابہ و اہل بیت اطہار کے بارے میں رضی اللہ عنہم اجمعین، اس میں سوال جواب کے انداز میں ہے. 15 اگست کی آخری تاریخ ہے. ان کتابوں کو آپ لیں،
اور بچوں کو بتا دیں، بچوں کو اس کے اندر داخلہ دلوا دیں، کسی ٹیچر اور ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، سوال بھی آسان ہے، جواب بھی آسان ہے، اس سے بچوں کا ایمان تازہ ہوگا، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، اولیاء سے محبت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ جب ان لوگوں سے لگاؤ اور تعلق ہوگا تو ان کا ایمان محفوظ ہوگا۔ اگر کوئی صرف کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہے تو بھی لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ ترجیح اسکول کے بچوں کو آپ ضرور اس میں داخلہ دلوا دیں۔ کتاب کی قیمت علیحدہ 100 روپے، کتاب 50 روپے، جملہ 3 کتابیں 250 روپے کی ہیں۔ آپ جاتے ہیں اس کتاب کو لے کر جائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور جب بچے انشاءاللہ جب داخلہ دیں گے اس کے بعد 15 اگست کے بعد انشاءاللہ یہ اعلان کیا جائے گا کہ سینٹر کہاں کہاں سے قائم کیے جائیں گے۔ کل ہی میٹنگ ہوئی اس سلسلے میں، پریس کانفرنس ہوا تھا، اس میں میرا بھی جانا ہوا، تو الحمدللہ سارے علماء تقریباً شہر حیدرآباد کے اندر آج اعلان کر رہے ہیں اس کتاب کا، عظمت صحابہ و اہل بیت اطہار کے عنوان پر یہ کتابیں انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی، اور سوال بھی انگلش اردو دونوں زبان میں آئے گا۔ آپ جو زبان میں بچوں سے لکھانا چاہیں دو زبان میں لکھ سکتے ہیں۔ کتاب کا ایک حصہ کھولتے ہیں تو انگلش ہے، لیفٹ سائڈ اگر کھولتے ہیں، رائٹ سائڈ سے اگر کھولتے ہیں تو وہ اردو موجود ہے اس کے اندر، دونوں زبانوں میں بیک وقت موجود ہے۔ یہ کتاب آپ جاتے ہوئے ضرور لے کر جائیں۔ باہر ہمارے اطہر فروش بھائی ہیں، ان کے پاس یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، قیمت ادا کرتے ہوئے 250 مکمل سیٹ کا ہے، آپ اس کو ضرور لے کر جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی شہادت نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ خاص توجہ دیں کہ اپنے نونہالوں کو سیکنڈ کلاس سے لے کر تیسری کیٹیگری کے بچوں تک کے لیے سہولت ہے، آپ ضرور اس میں بچوں کے لیے شرکت کا ذریعہ بنیں۔ انشاءاللہ ان کے علم سے جو ان کو فائدہ ہوگا یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے اندر صرف آن لائن فارم ہی رجسٹریشن کرنا ہے، اگر کسی کو اس کی سہولت نہیں ہے تو مسجد معراج کرما گڑا وہاں پہ آفس ہے، وہاں پر بھی اپنا نام جا کے اندراج کروا سکتے ہیں، وہ لوگ اپنی سہولت بتائیں گے انشاءاللہ۔ جس کو بعد میں کتاب لینی ہو یہاں مسجد میں مؤذن صاحب کے پاس رکھی ہوئی ہوگی، وہ کتابیں ضرور لیتے ہوئے جائیں۔ اس کے اندر بارکوڈ بھی ہیں اور مزید تفصیلات باہر اشتہارات لگے ہوئے ہیں، اس اشتہار سے بھی آپ تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں، اس میں بھی فون نمبر موجود ہے، کتاب میں بھی فون نمبر موجود ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ محرم الحرام میں شہید ہوئے تھے، جو خود گئے نہیں بلایا گیا تھا، اور غلطی سے ان کو دھوکہ دے کر ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کا قافلہ تھا 60 سے 70 کے درمیان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے لوگوں کو، چنندہ لوگوں کو ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں۔ شہید شہادت کی موت بہت بڑی نعمت اور سعادت کی موت ہے۔ اسماعیل ہنیہ جو سربراہ ہیں فلسطین کے، غزہ کے، جو ایران کے اندر، وہی کوفہ کے علاقے کے اندر، کوئی تصدیقی خبر نہیں کہ وہی میزبانی کر کے ان کو قتل کیا گیا ہو، لیکن بس دعا کرے کہ ان کے بھی خاص خاندان کے 60 سے 70 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اس کے بعد وہ خود بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بعض مخصوص ریاستوں کے اندر، خصوصاً یو پی یا اتر پردیش وغیرہ کے علاقوں کے اندر، باہر مسلمان کا نماز پڑھنا بھی جرم قرار دے دیا گیا۔ کوئی اگر سب وے روڈ پہ یا گاڑی سائڈ میں روک کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہو، اس کے اوپر بھی کیس درج کیا جا رہا ہے۔ کسی کے مکان میں اگر بقرعید کے نام پر جانور بھی ہو تو اس کو قید کر دیا جا رہا ہے، اس کو اپنے انڈر میں لیا جا رہا ہے۔ جبکہ آج حالات اتر پردیش کے یہ ہے، کاوڑی لوگ جو اپنے پیدل یاترا کے نام پر جو راستے سے گزر رہے ہیں، وہ راستہ تمام آنے جانے والوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہے۔ مسلمان نے تو کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا اور نہ شریعت نے اس کی اجازت دی۔ ذرا کہیں دھکا لگ گیا، وہ اتنا لمبا ڈنڈا وہ لیتے ہیں، جب گاڑی والا دیکھے کہ بھئی وہ تو بازو ہیں، بس ذرا وہ آگے نکل، ذرا وہ گھوم گیا تو بس ختم، ڈنڈا اس کو لگ گئے۔ ذرا موقع دیکھتے ہی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کل یہ بات صداقت کے ساتھ آئی ہے، چونکہ 1 ہفتہ پہلے اور زعفرانی حکومت نے یہ اجازت دی کہ زعفرانی تنظیم میں شامل ہونے کے لیے حکومت میں کام کرنے والے افسران بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ حکومتی جاب کرنے والے گورنمنٹ جو امپلائی ہوتے ہیں ان کے لیے قانون یہ ہے، آپ کسی تنظیم میں اپنا نام لکھا کر کام نہیں کر سکتے، خاموشی سے کر سکتے ہیں۔ اب ان کو یہ حکم دے دیا، اجازت دے دی گئی کہ کوئی بھی آدمی
RSS میں جڑ کر کام کر سکتا ہے، چاہے وہ حکومت کا رہنے والا ہو غیر حکومت کا ہو، ٹھیک ہے۔ تو کل یہ بات سامنے آئی کہ ایک بڑے مدرسے میں ایک بڑی مسجد ہے اس علاقے کے اندر جہاں لوگ یاتری لے کر نکل رہے تھے پیدل، وہاں سے جاتے ہوئے ایک آدمی نے شرارت کی کہ ان لوگوں نے تھوکا، اب بس وہاں پر ہنگامہ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا تھا کہ وہاں مقامی لوگوں نے اس کا ویڈیو بنایا، اب جو آدمی نے شرارت کی وہ پولیس آفیسر ہے، جو اپنے نکر اور وہی لباس یونیفارم پہن کر وہ شرارت کرنے لگا، ایل فیل بکنے لگا، گالیاں دینے لگا مدرسے والوں کو، مسجد والوں کو، ان لوگوں نے تھوکا ہے، ان لوگوں نے تھوکا ہے، ان لوگوں نے تھوکا۔ بس یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی شرپسند کے ذریعے کسی کے گھر کو لوٹا جائے، سونا چاندی زیور کو لوٹا جائے، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ، اور عبادت کے نام پہ نشے بھی ہو رہے ہیں۔ خود انہی لوگوں نے اپنے ویڈیو جاری کر دی گنگا کے کہ دیکھو کتنا گندا کیا جا رہا ہے، نشے میں لوگ آ رہے ہیں، تمباکو کھا کے آ رہے ہیں، افیون کھا کے آ رہے ہیں، شراب کے نشے میں فنا فنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ملک کے حالات ہمارے الحمدللہ ہمیشہ اچھے رہیں گے، چاہے ہم لاکھوں کے درمیان اکیلے رہیں تب بھی ہم ہمیشہ صحیح رہیں گے، لیکن جن معصوم لوگوں کو پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے حق میں آپ دعا کریں کہ اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ کہ کوئی مسلمان تھوکا بھی نہیں اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے ہمارے اوپر تھوکا، تو کسی نے پوچھا کہ کہاں تھوکا؟ نہیں تھوک دیا اس نے، تو بس واویلے مچانا شروع کر دیے، الٹا ایل فیل بکنا شروع کر دیے ہیں۔ تو ایسے حادثات روزانہ ہو رہے ہیں۔ بعض حادثے خبر میں جن لوگوں نے ویڈیو بنایا وہ آ رہی ہیں، اور میڈیا میں تو یہ خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ ان کے حق میں مسلمان کے حق میں دعا کریں، اپنے لیے بھی، اور اس کی بھی خاص فکر کریں، ان چیزوں میں پڑھ کے اپنے بچوں کی تربیت کرنا بالکل نہ بھولیں۔ بچوں کی تربیت کا سنہرا موقع ہے، بڑا اچھا موقع ہے، اس سے آپ ضرور استفادہ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا شافع الشافعين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، گناہوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے والا بنا۔ اے اللہ ایک باپ کو اپنے حقوق ادا کرنے والا بنا، ایک ماں کو اپنی تربیت اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ایک بیوی کو شوہر کے، ایک شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ کے ادب و احترام کرنے والا بنا، اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، رشتہ داروں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ معاشرے میں، برادری میں ایک دوسرے سے اگر خوش رہیں گے تو یہ معاشرہ ہمارا مثالی بن جائے گا۔ اے اللہ اہل علم کی قدر کرنے والا بنا، بیماروں کی تیمارداری، ان کی خدمت، ان کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما۔ اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں ان کے نکاح کو آسان فرما، جو بلا شدہ ہوں، طلاق شدہ ہوں، اے اللہ ان کے اسرن و نکاح عطا فرما، جو بیوہ ہوں اسرن و نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان نوجوانوں کو، ان جیالوں کو، ان ایمان والے بھائیوں کو اپنے نکاح میں بغیر لین دین کے آسانی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ولیمے کے ذریعے نکاح کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اپنے ماں باپ کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما، جو نکاح کے انتظار میں ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما، دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کو حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد کی حفاظت کرنے والوں کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا فرما، خصوصاً سرزمین غزہ فلسطین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اہل مظلوم کے
اے اللہ اہل مظلوم کے سربراہ مربی اور مشفق اسماعیل ہنیہ اے اللہ اس وقت اب ہمارے درمیان نہیں رہیں، اے اللہ یقیناً ان کی شہادت کا مرتبہ بہت اونچا، اے اللہ وہ گویا کہ اس زمانے میں شہیدوں کے گویا کے امام ہیں، اے اللہ ایک مثال ہے، اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، جس دشمن نے بھی اے اللہ ناپاک ارادہ کیا ہے اے اللہ اس کو اپنا سبق سکھا دے، اس کو نیست نابود فرما، اے اللہ دشمن کو عیاں فرما تاکہ اے اللہ اس سے بچاؤ، اے اللہ اس سے بہتر اور تدبیر کرنے کی ہمیں موقع اور میسر ہو جائے، اے اللہ جو غیر مسلم جو دشمن مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر بیٹھے ہیں اے اللہ ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت سے مالا مال فرما، ورنہ ایسوں کو نیست نابود فرما، اے اللہ ایسوں کو ملیا میٹ فرما، اے اللہ اس مسجد میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں تیرے بارگاہ میں بیٹھے ہیں جمعہ کی برکت میں لے کے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو آنے کو قبول فرما، اے اللہ ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی آرزو ہے، امید ہے، مولا ان سب کے جائز ضرورتوں کو قبول فرما، جائز ارمانوں کو قبول فرما، اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول منظور فرما، خصوصاً عظمت صحابہ و اہل بیت اطہار کے عنوان پر اے اللہ شہر کے مؤخر علماء نے جو کام کو چھیڑا ہے اے اللہ اس کام کے اندر خیر خوبی عطا فرما، فتنوں سے حاسدین سے حفاظت فرما، اس کے ذریعے ہمارے نونہالوں میں صحابہ اور عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین صحابیات سے بے انتہا عقیدت اس کے ذریعے سے عطا فرما، اس پروگرام کو کامیاب اور بہتر اے اللہ بنا دے، اے اللہ خدمت کرنے والوں کی خدمت کو خدمات کو قبول فرما، اے اللہ اس دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔